کر دیا، واللیل نے سب پر آیا، سرورے کل اتقیا صدیق ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اہل سنت و جماعت حضرات انبیاء اکرام و مرسلین اعظام کے بعد اور ملائکہ میں جو رسول ملائکہ ہیں ان کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، اور ہم ایسا کیوں مانتے ہیں اس کی کئی دلیلیں ہیں، قرآن سے بھی اور متواتر احادیث سے بھی۔ ان میں سے قرآن کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو الاتقی فرمایا ہے۔ الاتقی کا معنی ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا متقی۔ اللہ نے کسے کہا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عادت تھی کہ جب آپ کسی غلام کو اس بنا پر کہ وہ مسلمان ہے اس پر جب ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھتے تو اس کی آزادی کی جو بھی قیمت ہوتی اپنے صرف خاص سے وہ قیمت چکا کر اس غلام کو خرید کر آپ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایسا کئی غلاموں کے ساتھ آپ نے کیا، جن میں عاشق رسول مؤذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ امیہ بن خلف ابدی جہنمی اس کے غلام تھے، آپ حضرت بلال غلام تھے، لیکن وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر دولت ایمان سے مالا مال ہو چکے تھے، صرف اس وجہ سے کہ بلال مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ مردود شیطان ابدی جہنمی امیہ بن خلف آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، جن کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ آپ کے بدن کے زائد لباس کو اتار کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا دیتا، اور اسی پر بس نہیں کرتا، گرما گرم پتھر کی سل لا کر آپ کے سینے پر رکھ دیتا۔ اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ظلم کی انتہا ہوا کرتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب دیکھا، آپ سے رہا نہیں گیا، تو آپ نے امیہ بن خلف کو منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال حبشی کو خرید لیا، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا، احد احد احد، ایک ہے ایک ہے، یعنی میں اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں، لا شریک و بے مثال مانتا ہوں، میں تمہارے جھوٹے معبودوں کے معبودان باطلا ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اگر کوئی معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ ظلم ہو رہا ہوتا لیکن آپ کی زبان پر یہ صدائیں رہتی، یہ نعرے رہتے۔ یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے مقتدا ہیں۔ اس سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ نکلے ہیں، اگر آپ نے دامن اسلام سے وابستگی اختیار کر لی ہے تو امتحانات ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن آزمائشیں کیسی بھی سخت کیوں نہ ہوں، امتحانات کیسے بھی تمہیں تھکا دینے والے کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی توحید پر استقامت ہونی چاہیے۔ دامن اسلام میں رتی برابر بھی کسی طرح کی بے وفائی کا داغ نہیں لگنا چاہیے، ہمارے ہاتھوں سے دامن اسلام نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ایسی استقامت کا جذبہ ہمیں ہر وقت اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ تو آپ کی عادت تھی کہ ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے، ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں قرآن کی ایک پوری سورت جس کا نام سورۃ اللیل ہے نازل کر دیا، جن کی تعریف میں اللہ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے۔ اب اس ذات کی، اس مبارک ہستی کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہوگی، ہم کیا جان سکتے ہیں، کیا پہچان سکتے ہیں؟ ان کی تعریف قرآن، اب قرآن ان کی تعریف ہے کا مطلب کیا؟ دنیا رہے یا نہ رہے، ابد تک ان کی تعریف ہوتی رہے گی، زبان قال سے اگرچہ ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تعریف میں جو سورت اتاری اللہ نے، اس میں کیا فرما رہا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ العالی ولسوف یرضی وسیجنبها الاتقی، اس سے بہت دور رکھا جائے گا. یہاں اسے سے مراد صدیق اکبر، اس سے مراد جہنم. فرما رہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسے اس سے بہت دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے. تو اللہ نے یہاں صدیق اکبر کو متقی نہیں کہا، الاتقا کہا، یعنی تقوی کی انتہا پر رہنے والا. کہ انسانوں میں انبیاء کے تقوی کے بعد غیر انبیاء تقوی کے جس مقام پر پہنچ سکتے ہیں اس آخری حد پر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غیر انبیاء میں سے، غیر رسول میں سے کوئی بھی اب صدیق اکبر کے تقوی کے مقام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، بڑھنا محال. جب حضرت بلال حبشی اور دوسرے غلاموں کو آپ نے خرید کر اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا تو لوگ یہ باتیں کرنے لگے شاید بلال حبشی کا، شاید ان دوسرے غلاموں کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی احسان ہوگا جس احسان کو چکانے کے لیے آپ ان کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں. شاید انہوں نے کچھ احسان کیا ہوگا، اس واسطے یہ مہربانی حضرت صدیق اکبر کر رہے ہیں. باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، جواب صدیق اکبر نہیں دیتے، اللہ جواب دیتا ہے. جن کے خلاف لوگ باتیں کریں ان کا جواب اللہ دے. اب اس ذات کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، غلاموں کو آزاد کرانے میں اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کر رہا ہے، کیوں خرچ کر رہا ہے؟ یتزکی، تاکہ ستھرا ہو. وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اس خرچ کرنے والے پر کسی کا احسان نہیں ہے جس احسان کو چکانے کے لیے خرچ کر رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کا خرچ کرنا کسی احسان کو چکانے کے لیے ہے، نہیں، اس پر کسی کا احسان نہیں. ہاں احسان ہے تو مصطفیٰ کا ہے بس. صدیق اکبر وہ ہیں جن پر مصطفیٰ کے علاوہ کسی کا احسان نہیں، دوسروں پر احسان کرنے والے ہیں. دوسروں میں قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اجابت کے ہر فرد پر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے. ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے سارے کنبے اور خاندان پر، دنیا کے ہر گزرے ہوئے موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمان پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے. ان پر کسی کا احسان نہیں. ہاں احسان ہے تو صرف مصطفیٰ کا احسان ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ العالی، ہاں یہ صرف اپنے رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے رب اعلیٰ ہونے کی نسبت کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جوڑتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ العالی، وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے. میں رب اعلیٰ ہوں، کس کا؟ صدیق اکبر کا. رب تعالیٰ یہ خود فرما رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ رب العزت نے جا بجا اپنے رب ہونے کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑی ہے. اسی طرح قرآن میں یہ ایک مقام وہ بھی ہے جہاں اللہ اپنے رب ہونے کی نسبت کو صدیق اکبر سے جوڑتا ہے. کیا مقام ہوگا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، آج یہ مجھے راضی کرنے کے لیے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے. کل جب قیامت کا دن ہوگا میں اس صدیق کو اتنا دوں گا، ایسا نوازوں گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سمجھیں خدا کے واسطے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام. حضور گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے مصطفیٰ
آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہم کو تو فقط یہی آس ہے, یہی ہماری خواہش ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے اللہ اتنا راضی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے مظہر ہیں صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے لیے بھی اللہ یہی فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اے صدیق میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کر دیا واللیل نے سب پر آیا, سرورے کل اتقیاء صدیق ہیں, کائنات کے متقیوں کے پیشوا اور متقیوں کے رہنما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. دیکھیے ہم اہل سنت و جماعت جو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء و مرسلین کے بعد مطلقاً جو افضل مانتے ہیں, وہ اس لیے بھی مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے آپ کو کیا کہا, الاتقا, سب سے بڑا متقی کہا. متقی نہیں کہا, صرف سب سے بڑا متقی کہا. اور قرآن ہی میں اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ لوگوں بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کرامت والا, سب سے زیادہ فضیلت والا, سب سے بڑا افضل وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مکرم محترم محتشم عزت والا قرب الہی میں رہنے والا شخص تم میں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہو. تو اللہ اصول بیان کر رہا ہے کہ کوئی خاندانی وجاہت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ کا مقرب نہیں ہوتا, کوئی مال و دولت کی وجہ سے دوسروں پر ممتاز یا دوسروں پر بڑا نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ کا مقام خاص, قرب خاص اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو واحد راستہ ہے تقوی. تم میں جو بڑا متقی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ کا سب سے زیادہ مقام قرب حاصل کرے گا. تو یہاں اللہ یہ اصول بیان فرما رہا ہے, اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ رہا ہے, الاتقا کہہ رہا ہے, سب سے بڑا متقی. تو اللہ ہی نے گویا کہ قرآن میں فیصلہ سنا دیا کہ میری بارگاہ کا سب سے بڑا مقرب انبیاء و مرسلین کے بعد, رسل ملائکہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو جب صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے سب سے بڑے مقرب و محبوب بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. اسی لیے اہل سنت و جماعت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہونے کا اعزاز کسی کو حاصل ہے اگر مانتے ہیں تو وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرات گرامی, اب اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے, بد مذہب ہے, اور وہ مبتدع ہے, بدعتی ہے. اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کر دیا واللیل نے سب پر آیا, سرورے کل اتقیاء صدیق ہیں.